الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا نبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل الاحترام معزز مکرم محترم وعفا بہادر من البلاد بخوف توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، دو تین جمعہ قرآن کی اہمیت، پڑھنے کی طرف توجہ، سمجھنے کی طرف توجہ، سمجھنے کی اہمیت، اس پر بات آ گئی تھی. دراصل دو تین جمعہ قرآن پر اور قرآن کی سمجھنے پر بات کرنے کا مقصد یہ تھا. اصل میں محرم جب شروع ہوا تو دل دماغ میں بات آئی کہ محرم میں مسلمانوں کو کیا کرنا ہے، قرآن سے بتائیں. مسلمانوں قرآن سے پوچھو محرم میں کیا کرنا ہے. اس کو بتانے کے لیے قرآن کی اہمیت پر، تفہیم قرآن پر، درس قرآن پر، مسائل اور واقعات کے تناظر میں بیان کرنا پڑا. اب آج کا موضوع بھی ایسا ہی ہے جیسا کہ ماحول معاشرہ روز بروز رجحانات اور بدعات میں بڑھتا جا رہا ہے. کسی قسم کے کسی رسم کو مسلمان چھوڑنے تیار نہیں ہیں. فرائض چھوٹ جائیں کوئی بات نہیں، واجبات چھوٹ جائیں کوئی بات نہیں، پراپرٹی میں بہنوں کو حصہ نہ دیں کوئی بات نہیں، لیکن ادا نہ کرے کوئی بات نہیں. دوسری تمام تر چیزیں فرائض اور واجبات کے قسم کی وہ ادا نہ کریں کوئی بات نہیں، لیکن اپنے زمانے کے رسم و رواج کو جو اسلام سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، دور دور تک اسلام سے ان کا کوئی میل کھاتا نہیں ہے، ایسے رسم و رواج کو مسلمان آج فرائض کی اہمیت دے رہے ہیں. واجبات کی جو اہمیت صحابہ کے زمانے میں نبی اور صحابہ دیتے تھے، وہ اہمیت آج کے مسلمان رسوم اور رواج کو دے رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اشہر حرم 4 ہیں. 4 مہینے حرمت والے اشہر حرم میں سے، تو ان میں سے 4 مہینے بھی گزر گئے. اگر معمول سے دیکھ لیں گے تو رمضان سے پہلے سے اگر کاؤنٹ کریں گے تو پھر 4 بھی گزر گئے. اگر رمضان کے بعد سے اگر کاؤنٹ کریں گے تو پھر 3 اشہر حرم گزر گئے اور ایک آنے والا ہے. اشہر حرم 4 ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور ایک ہے رجب. اگر رمضان کے بعد سے کاؤنٹ کریں گے تو یہ 3 مہینے گزر گئے اور اب سفر کا مہینہ شروع ہو گیا. تو مسلمان کی حالت کیا ہے؟ جس مہینے میں اللہ اور رسول جو کرنے کو بولتے ہیں وہ کرنے تیار ہیں. ماحول اور معاشرہ اور سماج جو بولتا ہے وہ کرنے تیار ہیں. اللہ کی اور اللہ کے حکم کی ہمارے پاس کوئی وہ بات نہیں ہے. ماحول اور معاشرے کی ہمارے پاس خود خطہ ہے. اللہ کے حکم کا ٹوٹنا اس کا ہم کو احساس نہیں ہے. ماحول اور معاشرے میں گلی کوچوں میں گاؤں والے کیا بولیں گے، گلی والے کیا بولیں گے، خاندان والے کیا بولیں گے. خاندان کے اندر عزت پانے کی کوشش اور خواہش ہے، اللہ کی نگاہ میں عزت پانے کی کوشش اور فکر نہیں ہے.
اسی لیے یہ سب رسم و رواج چلتا آ رہا ہے. بڑا شوق نظر آتا ہے مسلمانوں کا. اب سمجھتے جائیں بات کو. جو مہینہ اللہ بھی کسی بھی مہینے کو پورے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے اور پورے مہینوں میں سے 4 مہینوں کے اللہ تعالیٰ نے عزت اور احترام کو بیان فرمایا ہے. اب جو مہینہ چل رہا ہے یہ اشہر حرم میں سے نہیں ہے. اشہر حرم میں سے اب جو چل رہا ہے مہینہ سفر کا یہ اشہر حرم میں سے نہیں ہے. ذی القعدہ ذی الحجہ محرم رجب کے 4 مہینے اشہر حرم میں سے. رجب اشہر حرم میں سے ہے. ذی القعدہ ذی الحجہ محرم رجب یہ 4 مہینے اشہر حرم میں سے ہے. اشہر حرم کا مطلب کیا ہے؟ وہ 4 مہینے جن کی حرمت جن کا فضلت والا ہونا قرآن کی آیت کی تفسیر سے ثابت ہو رہا ہے اور نبی کے فرمان سے حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. لیکن اب جو چل رہا ہے مہینہ اب جو چل رہا ہے یہ مہینہ ہے سفر کا. اب جس مہینے کے اندر بھی آپ دیکھ لو مسلمانوں کے رسم و رواج روکنے کا نام نہیں. کون سا مہینہ ہے آپ دیکھ لو. جہاں کو گھروں میں بڑی بوڑھیوں سے پوچھو یہ مہینہ کون سا نام ہے ذرا بولو. انہوں اپنے حساب سے نام بولیں گے اور وہ نام کہیں کو پڑھا وہ بولیں گے. وہ نام اور وہ لوگ جو نام رکھے اور اس کے نام کی وجہ کیا بتائیں گے اور وہ جو واقعات سنائیں گے اس مہینے کے حساب سے. نہ وہ واقعات اور ناموں کا نہ ذکر قرآن میں ملتا ہے نہ حدیث میں ملتا ہے نہ صحابہ کی زندگیوں میں اور کتابوں میں ملتا ہے. ایسے ہی رکھ کر چلتے چلاتے آ رہے ہیں. کون سا جو آپ مہینہ میں لے لو چاہے وہ ذی القعدہ ذی الحجہ یہ اشہر حرم لے لو یا پھر دوسرے بھی مہینے لے لو. رمضان کا مہینہ لے لو. رمضان کے مہینے کو لوگ بڑی اہمیت دیتے ہیں. صحیح بات ہے اہمیت دینا چاہیے. اہمیت کا حامل مہینہ ہے. لیکن رمضان کے مہینے کے اندر بھی بدعات ختم نہیں ہوتی. آپ ذرا غور کر کے دیکھیں گے تو بدعات رمضان کے اندر بھی چلتی آتی ہیں. ماحول پر اگر آپ کی نگاہ ہوگی معاشرے پر اگر نگاہ ہوگی تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. رمضان کے اندر بھی ہماری قوم رسم و رواج کو پروموٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ اس کا پہلا رمضان سے مراد ان پیدا ہوگا پہلا رمضان نہیں ان آپ روزہ رکھا سو پہلا رمضان پیدا ہوئے جب سے بچہ روزہ رکھنا سو پہلا رمضان کا ہی اس کا روزہ رکھنے کا. اب اسے کیا کرتے رمضان کے پہلے رمضان میں روزہ رکھ رہا ہوں پہلی مرتبہ روزہ رکھا تو پھر اسے رسم کرتے ہیں مسلمان. جبکہ اگر ہندوؤں کے اگر دھرموں کو دیکھ لیں گے ہمارے مسلمانوں کے جو اعمال ہے ہندوؤں سے بھی نہیں کھاتے. ہمارے مسلمانوں کے جو رسم و رواج ہے عام طور پر پوری دنیا میں جتنے رسم و رواج سیلیبریٹ ہندو کرتے اتنا کوئی اور کام نہیں کرتی. سب بات کیسے کہ بات کے لوگ نہ سکتی عیسائیاں ہو یہودیاں ہو اور بھی ان کے بات کے لوگ. لیکن ہمارے مسلمان کی ایسی ہے کہ ان کو بھی کلاس کر دی. ہندوؤں کے سیلیبریٹ کو بھی کلاس کر دی. ان سے زیادہ ہمارے پاس سیلیبریشنز کے دن رات مہینے ہمارے پاس فکس ہے پہلے سے. اور وہ ایسا فکس نہ اس کا ثبوت قرآن میں نہ حدیث میں. ہمیں فکس کر لے سو یہ دین نہیں ہے. ہمیں جسے دین بولنے وہ دین نہیں. ہمارے عقل جسے دین بولنے وہ دین نہیں. ہمارے لوگ جسے دین بولنے وہ دین نہیں. ہمارے ممبر جو جسے دین بولنے وہ دین نہیں. میں جسے دین بولنے وہ دین نہیں. ہمارے مسلم جسے دین بولنے وہ دین نہیں. ہمارے گاؤں والے جسے دین بولے وہ دین نہیں. ہمارے ملک والے جسے دین بولے وہ دین نہیں. دین وہی جسے اللہ نے دین کہا بس. دین وہی ہے جسے رسول اللہ نے کہا بس وہ دین ہے. رسول اللہ اگر بول رہی یہ کرو پھر کرنا وہ دین ہے. رسول اللہ بول رہی نہ کرو اس کا نام دین ہے. اللہ بول رہی رمضان میں دین میں کھانا ہوگا دین ہے. اللہ بول رہی مغرب بعد کھا لو گا دین ہے وہ. اللہ کے رسول بول رہی عشاء کے بعد تراویح کی سرکار پڑھ لو دین ہے وہ. اللہ کے رسول بول رہی رمضان میں روزہ میں پڑھے 3:30-4 بجے ذرا کھا لو گا دن میں 12 گھنٹے ہوتے رہنا پڑے گا تکلیف نہ ہو کھا لو. وہ کھاؤ بول رہی اس کا نام دین ہے. اور روز بول رہی اللہ رسول بول رہی رمضان میں دن میں کھانا ہو یہ دین ہے. اللہ رسول کے بولنے کا نام دین ہے. ہمیں جسے بولنی ہے وہ دین نہیں ہے. تو رمضان کے اندر کون سا مہینہ ایسا ہے جس مہینے یا جس دن میں مسلمان رسم و رواج کو انجام نہ دیتے ہوں؟ کون سا ایسا مہینہ ذرا لکھ کر
دیکھ کر ٹالی کر کے نوٹ کر کے بتانا کون سا مہینہ بھی نہیں ہے، کون سا مہینہ بھی نہیں ہے. ہر مہینے کو ہم نے رسم و رواج کرنے کا مہینہ بنا لیا. یا تو مہینوں کو یا تو منحوس سمجھتے، دو ہی چیزیں، یا تو مہینے کو منحوس سمجھتے، یا تو پھر اس مہینے میں دوسری بات، یا تو منحوس سمجھتے یا پھر دوسری بات مہینوں کے اندر رسم و رواج انجام دیتے. تیسری بات کیا، جن مہینوں میں جو کام کرنے کے ہیں وہ کرنا تھا نہیں کرتے. تین باتیں بتا دیا. ایک بات تو کیا، یا تو مہینے کو منحوس سمجھتے، شادیاں نہیں کرتے، دکان نہیں کھولتے، گھر اوپن نہیں کرتے، کام کا آغاز نہیں کرتے، کوئی اور چیز کا افتتاح اور اس کا اوپننگ نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے. اگر شادیاں پہلے سے ہو تو ہے، اب پھر مزید رشتہ رسم کیا کر دیں گے، میاں بیوی کے اندر جدائی ڈال دیں گے، بہو اور بیٹے کے بیچ میں جدائی ڈال دیں گے. محرم میں وہی، سفر میں وہی، بیٹی بلا لے کر آ جاؤ، بہو کو بھگا دو، یہی معاملہ. یا تو مہینے کو سمجھ جائیں گے. دوسری بات، یا تو اس مہینے کے اندر رسم و رواج انجام دیں گے. تیسری بات، یا تو پھر اس مہینے کے اندر جو کام کرنے کا اللہ حکم دے رہا ہے. مثال کے طور پر رمضان روزہ رکھنا ہے، کتنے دن روزہ رکھتے، رمضان میں تراویح پڑھنا ہے، کتنے دن تراویح پڑھتے. اور بھی دوسری مثال، ذی الحجہ کے اندر حج کرنا ہے، کتنے لوگوں کو حج فرض اور واجب ہے نہیں کرتے، تیار فکر میں نہیں ہے. اور دوسری بات، ذی الحجہ کے اندر قربانی کرنا ہے. حج کی بات تو الگ ہے، اس کے لیے بہت سارے پیسے ہونا ہے، لیکن قربانی کے لیے بولتے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. قربانی کے لیے زکات واجب ہونا یہ بھی بات نہیں ہے، مال ہونا، مال پر ایک سال گزرنا ایسی بات نہیں ہے. پھر بھی لوگ نہیں دیتے، قربانی نہیں دیتے. کرنے کا کام تھا نہیں کر رہے. پلس کیا، تین باتیں مہینوں کے بارے میں، تین باتیں بول رہا ہوں. پہلی بات، پہلی کوتاہی کیا ہے، یا تو مہینوں کو منحوس سمجھتے. منحوس کا تو کیا، دلیل طرح کی، ہمارے باتوں میں دلیل طرح کی. اب یہ دلیل طرح کی رکھو، پورے تمام ایسا ہی ہو رہا ہے لفظ بولنے کے لیے، اس لیے دوسرا لفظ بول رہا ہوں، اس کو صرف ذہن رکھ لو. جب منحوس آ جائے تو سمجھ لینا اس کا مطلب مانا ہے یہ نحوست والا منحوس دلیل طرح کی. اور سمجھ جائیں آپ منحوس بول رہا ہوں، یہ لفظ یاد رکھ لیں. تو یا تو مہینے کو منحوس سمجھتے پہلی بات، یا تو دوسری بات کیا، دوسری بات یا تو مہینوں کے اندر رسم و رواج انجام دیتے. دیکھو کون سا مہینہ، کون سی مثال دیں آپ، زیادہ بولے کسی کے بارے میں پھر لوگ میرے اوپر حملہ کر دیں گے. آج ایک زمانہ وہ تھا، لیکن آپ میں سے کوئی بندہ یا ہماری پبلک میں سے کوئی بندہ ہم کو مار دے گا، چیر دے گا، پھاڑ دے گا، ان سے ڈر کے ہم حق بولنا چھوڑ دیں گے، وارث نبی ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے فرعون کی نسل سے ہونے کی علامت ہو، لیکن وارث نبی، نبی کا وارث ہونے کی علامت یہ نہیں ہوگی. ماحول اور معاشرے کے تنگ کرنے کی بات کو سامنے رکھ کر ماحول اور معاشرہ مار دے گا، قتل کر دے گا، شوٹ کر دے گا، فیل کر دے گا، زندگی ناک پہ کر دے گا. ماحول اور معاشرے کو سامنے رکھ کر اگر حق بیان کرنا چھوڑ دے تو یہ فرعون کا نسل اور فرعون کا وارث ہو سکتا ہے، نمرود کا وارث ہو سکتا ہے، نبی کا وارث نہیں ہو سکتا. نبی کا وارث ہو تو حق بولنا پڑے گا. جو چاہے پبلک کو عوام کر دے، کرنا چاہے کر دے، حق بول کر اگر قوم مار دیتی ہے شہادت منظور ہے. باطل اور جھوٹ اور شرک کو پروموٹ کرنے کی بات کر کے وہ گردار موت بننا نہیں چاہتا. جذبہ پیدا کرے سب بولنے کا، یا پھر دوسرا اسٹیپ، دوسری بات، یا تو ہم پہلی بات حق بولنے کے جذبہ پیدا کریں. نہیں ہے حق بولنے کے لیے علم ہونا پڑے گا، دلائل ہاتھ پہ ہونا پڑے گا، حدیث اور قرآن کا دامن ہاتھ پہ ہونا پڑے گا. نہیں تو پھر دوسرا اسٹیپ، دوسرا کام کرو، حق سنو، یا تو حق بولو. دوسرا تو حق سننے والے بن جاؤ. تیسرا، یا تو پھر حق والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ. جو بول رہی قرآن بیان کے اندر سچ بول رہی، پن ٹو پن سچ بول رہی، قرآن میں جو تفسیر اور تفسیر ہے وہی بیان کر رہے ہیں. آیت پڑھ کے سمجھا رہی، پارے کون سے ہیں، کس پارے کی آیتیں پڑھ کے بول رہے ہیں، کون سے سوری کی آیتیں پڑھ کے سمجھا رہی، کون سے صفحے کی آیتیں پڑھ کے سمجھا رہی، کس کتاب میں کس طرح اس کی تفسیر کی گئی ہے، سمجھائی بول کر. یہ ہے اس لیے جو ہے وہی بول رہے سو. ہاں البتہ ہمیں انہوں جو کرنا کو بول رہے وہ کر رہے سو، اس لیے ان کی بات ہم کو چپ رہی ہے. بخار آئی تو ڈاکٹر دینے کا دوائی انجیکشن دیتا ہی ہے، لیکن وہ دے تو جانے کا بخار. تو ماحول اور معاشرہ ایسا ہی ہے. اتنی بیماریاں مبتلا ہے ہمارے ماحول اور معاشرہ. ایمان کی بیماریاں آ رہی ہے، ایمان کے مقابلے میں کفر کی بیماریاں اور شرک کی بیماریاں، بدعات کی بیماریاں. یہ وجہ سے کفر کا ویس کر دیا، شرک کا ویس کر دیا ہماری قوم کو، اور ہماری قوم کو بدعات کا ویس کر دیا ہے. کرونا وائرس سے زیادہ شرک کا ویس
وائرس ہے، اور کینسر کے بیماری سے اور مرض سے بڑا مرض بدعات کا مرض ہے، اور اسی طریقے سے ہارٹ کے مرض اور بیماری سے بڑا مرض اور بڑی بیماری اور بلا ہے ضدی پن، اکثر نہ کرنا حق کو. جو حق اکثر کر دے گا وہ عمر بن خطاب بن جائے گا، جو حق کو ریجیکٹ کر دے گا وہ ابو جہل ہوگا، ابو جہل بن جائے گا. وہ بھی عمر حق کو قبول کر لیے، عمر بن خطاب بن گئے، فاروق اعظم بن گئے، مراد رسول بن گئے. ابو جہل حق بول کر سن کر بھی قبول نہیں کیا، پھر کیا ہو گیا؟ انجام سامنے موجود ہے، تاریخ موجود ہے، سیرت موجود ہے، قرآن موجود ہے. آگے اور گھس کر اندر گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو حق سنا وہ عمر بن گیا، جو حق کا ریجیکٹ کیا وہ ابو جہل بن گیا. ہمیں فیصلہ کر سکتے ہیں، ہم کو حق سن کر عمر بننا ہے یا حق کا ریجیکٹ کر کے ابو جہل بننا ہے، وہ ہماری مرضی ہے. جو چاہے آپ ایکسپٹ کریں، حق کو ایکسپٹ کریں یا حق کو ریجیکٹ کر دیں، ہمارے اختیار میں. اللہ پکڑے گی نہیں یہاں پر. جو چاہے آپ کرتے جائیں کرتے جائیں. یہ موقع اور چانس ہوتا ہے، مہلت ہوتی ہے. جب وہ محلہ اور موقع ختم ہوتا ہے، مہلت اور موقع چانس، تو پھر اس وقت پکڑ کا نظام شروع ہوتا ہے. اللہ پہلے کسی انسان کو ایک ہی چنا کر پکڑ لیتے نہیں، موقع دیتے رہنا، اسے دے 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 کر آخر نظام کرتے ہیں. یہی بات ہے. تو بات سمجھ میں آتی. تو یا تو حق بولنے والے بنو، دوسرا یا تو حق سننے والے بنو، تیسرا یا تو حق بولنے والوں سے اور حق سے محبت کرنے والے بنو، چوتھا حق کے کام میں یا حق بولنے والوں کے راستے میں رکاوٹ نہ بنو، ان سے نفرت نہ کرو، ورنہ پھر کیا ہو جائے گا؟ پٹی تو بدل جائے گی، پٹی بدل جائے گی. توحید پر بات ہو، قوم کو پسند نہیں آئے، شرک کے آپوزٹ میں بات ہو، قوم کو پسند نہیں آئے، بدعات پر بات ہو، قوم کو پسند نہیں آیا، سود پر بات ہو، قوم کو پسند نہیں آیا. مسجد کی ذمہ داریاں کیا ہے بات ہو، اگر پبلک کو پسند نہیں آیا، مسجد کی خدمت کرنے والوں کی ذمہ داریاں کیا ہے، اگر قوم کو بیان پسند نہیں آ رہا ہے. اس کا صاف مطلب یہی ہے، اس کا صاف مطلب یہی ہے ہم کو شرک پسند ہے، ہم کو باطل پسند ہے، ہم کو کفر پسند ہے، ہم کو وہ پسند نہیں ہے جسے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا، ہم کو وہ پسند نہیں ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نسبت 3 سال ان پر وحی نازل ہونے کے بعد اس نسبت 3 سال کے عرصے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو قرآن کی تشریح بن کر حدیث کی شکل میں پیغمبر کی زبان سے نکلی وہ ہم کو پسند نہیں ہے. ہم کو وہ پسند نہیں ہے جس کی خاطر صحابہ گردن کٹا دیے، ہم کو وہ پسند نہیں ہے جس کے سیکھنے سمجھنے اور پڑھنے اور اس پر استقامت کی خاطر حضرت سمیہ کو ابو جہل اور لعین اور ملعون اور کفار نے ان کو چیر دیا. ہم کو وہ نہیں پسند نہیں ہے، ہم کو وہ پسند ہے جو فرعون کو پسند تھا، ہم کو وہ پسند جو ابو جہل کو پسند تھا، ہم کو ہمارا مزاج وہ جو مزاج ابو جہل کا، ہم کو وہ پسند ہے، ہمارا فیوریٹ وہ ہے جسے آج کے فرعون اور نمرود اور آج کے بظاہر اور آج کے 10-20 روپے کی ٹوپی پہن کر بہت سارے ہندو بھی آج کل ٹوپی پہننا چاہتے ہیں. ان کو بس ٹوپی پہننا ہے، بس مسلمان نہیں ہو لیکن پھر بھی دکھانا چاہتے ہیں مسلمانوں کے سب کا. اگر ہمارے ہاں میں یہی مزاج آ جائے گا تو وہی حال ہو جائے گا. ہم کو وہ پسند نہیں کرنا ہے جو ابو جہل کو پسند تھا یا پھر دوسرے ہندوؤں کو پسند ہے. صرف ٹوپی پہن کر، ٹوپی پہننے سے تو مسلمان ہوتا ہے، ٹوپی پہننے سے مسلمان نہیں ہوتا بندہ. عقائد درست کرنا پڑے گا سب سے پہلے. جس عنوان پر بھی جمعے کے وقت پر یا جس کسی جوڑ اور جلسے میں علماء کرام کا جو بھی بیان ہوگا وہ بیان حقیقت پر ہوگا، سنت اور شریعت پر ہوگا، سیرت پر ہوگا، نبی کی اخلاق پر ہوگا، نبی کی تعلیمات پر ہوگا، حلال پر ہوگا، حرام کے آپوزٹ میں ہوگا، شرک کے خلاف میں ہوگا. کبھی قوم ہماری ہم سے یہ توقع اور تمنا نہ کرے کہ ہم جو کر رہے ہیں محرم میں اس کو بولانا جائز کرا دیں گے، ان کو چننا لگا دیں گے، تحفے تاریخ ہدیہ دے کر ہم جو کر رہے ہیں بدعات اور رسومات، ہم اس کام کے جائز ہونے کا فتویٰ ان سے منگوا دیں گے، منوا لیں گے. یہ ہم سے ہونے والا کام نہیں ہے. قوم جو کرنا چاہے کر لے، لیکن ہم اس کام کے بارے میں جائز ہونے کی فتوے کی بات نہیں دیں گے. حرام ہے، ناجائز ہے، بولتے رہیں گے، چاہے کسی کو بات پسند آئے نہیں، وہ ضرورت نہیں ہم کو جو ہے وہ بولنا ہے. میں کہتا ہوں دن ہے، اجالا ہے، ایک بار وٹ ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں ایک نہیں بچا ہے، صبح ابھی طلوع ہو رہا سورج، بھائی کیا کرو، وہ قصور میرا نہیں ہے، اس کا ہے قصور.
تو ہمارا کام ہے ہم بیان نہیں کرنا ہے، شرک کے مذمت پر بات کرنا ہے، حرام پر بات کرنا ہے، نب کو لو نب کو کھاؤ بول کر وہ بولنا ہے، بولتے رہیں گے، چاہے جس کسی انسان کو بات پسند آئے نہ آئے اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کو کسی انسان کو بیان پسند آ جائے گا کیا 1 لاکھ کا چیک کر دے گا؟ یا کسی مسلمان کو بیان اگر پسند نہ آئے گا کیا ہماری تنخواہ اور ہماری مسجدیں چھوڑ دی جائیں گی؟ ادھر چھوڑ دیا جائے گا؟ ہمارے کھاتے میں اور ہمارے لیے اللہ نے نظام بنا دیا ہے، ہم بولنے کا نظام بنا دیا ہے۔ اگر ہمارے قوم اس کی قدر کر لے گی، بولنے والوں کی اور ان موقعوں کی جمعے کے موقعوں کی دنیا کے اندر انقلاب آ سکتا ہے۔ اگر ان کو قدر نہیں کرے گی جمعے کے موقع کی اور جمعے کے موقع پر بیان ہوتا ہے کرنے والوں کی، تو پھر وہ دن دیکھنے کو ملے گا، وہ دن دیکھنے کو ملے گا۔ کیا دن دیکھنے کو ملے گا؟ آج کسی ایک ملک میں اگر پڑوسی ملک کے پیر ذوالفقار صاحب کسی ملک کا دورہ کیے تو دنیا کا دورہ کرتے ہیں، تو ایک ملک میں گئے تو وہاں کیا ہوا؟ تقریباً 70 سال کے بعد جمعے میں حضرت کو بیان کرنے کا موقع ملا اس ملک میں، 70 سال کے بعد وہ دن دیکھنے کو پڑے گا۔ پھر اب ہندوستان عرب ہو کے 70 پر 5 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا۔ اب پھر اگر ہمارا اسلام سے، قرآن سے، حق بیانی سے اور حق بیانی کو اور حق بیان کرنے والوں کو ٹوکنے کا اور ٹانگ پکڑ کر کھینچنے کا اگر یہی حال ہے، چلتا رہے گا، چل رہا تھا، اگر اب بھی چلتا رہے گا، کسی دنیا کے ملک میں 70 سال تک مسجدیں بند تھی، جمعہ بند تھا، بیان ہوتا نہیں تھا، مکتب نہیں چلتا تھا، دین، دعوت، تبلیغ، نماز کچھ نہیں تھا، جمعے کا ہی موقع نہیں چل رہا تھا، تو پھر دوسرے کام کیا چلیں گے؟ 70 سال کے بعد وہاں جمعے کا موقع پڑھنے کا، بیان کرنے کا ہوا، وہ دن یہاں دیکھنے کو ملے گا۔ اگر اب بھی ہماری قوم جمعے کے موقع کو اور جمعے کے امت مسلم کو لاغ کر دے گی، وہ دن دیکھنے کو پڑے گا۔ نہیں ہونا وہ سب چیزیں جو بولنا چاہیں گے حالات اور ماحول اور معاشرے کے تعلق سے آتی جائیں گی۔ قوم کی جو ضرورت ہوگی وہ یہاں سے ممبر مسئلے سے بات آتی چلے جائے گی۔ اب قوم کی ذمہ داری ہے کہ میری تربیت کے لیے بات آئی ہے، آج جو بیان ہوا ہے وہ میری تربیت کے لیے بیان ہوا ہے، ٹارگیٹ بنا کر نہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے بندہ تو ڈاکٹر ٹارگیٹ کر کے نہیں کرتا ہے، بیمار ڈاکٹر کا دکان یا کلینک ہے، ہاسپٹل ہے، تو ہر راستے جانے والی گاڑی والے کو پکڑ کر نہیں مانتا ہوں آج سے کام تو بول کر چڑ دو دن ہاتھ آپریشن کر دو بول کر، جسے بیماری ہے وہ جاتا ہے۔ لیکن ہماری قوم کا حال یہ ہے، آتی نہیں قوم ہمارے پاس، میں اس مرض میں مبتلا ہوں، میں بدعات میں مبتلا ہوں، جان کو بیماری آ جاتی ہے، زخم لگ جاتی ہے، اردو میں سے زکام بولتے ہیں، ہماری زبان میں زخم، اگر یہ زخم لگ جاتی ہے، زکام لگ جاتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے علاج کا۔ اگر بخار آ جاتی ہے، انسان کو بخار آ جاتی ہے، گان گرم نظر آتے ہیں، جسم گرم نظر آتا ہے، رگ پڑ 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 مارتی رہتی ہے، نبض پھڑپڑانے لگتی ہے، انسان کو احساس ہوتا ہے علاج کا، انسان کو احساس ہوتا ہے دوا کا، انسان کو احساس ہوتا ہے ٹیسٹنگ کا، انسان کو احساس ہوتا ہے اپنے خون کے ٹیسٹ کا، انسان کو احساس ہوتا ہے پیشاب کے ٹیسٹ کا، انسان کو احساس ہوتا ہے اپنے خون کے ٹیسٹ کا اور اپنے جسم کے اندر کے رگوں کے ٹیسٹ کا حساب اور اسے احساس ہوتا ہے۔ لیکن انسانوں کو آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے؟ روح مر چکی ہے، ایمان مر چکا ہے، کفر داخل ہو رہا ہے، شرک داخل ہو رہا ہے، بدعت داخل ہو رہی اور رسومات داخل ہو رہی، اور یہ سب رسومات وہ جو اسلام میں نہیں، اور یہ سب رسومات وہ جو قرآن میں نہیں، یہ سب رسومات وہ جو حدیث میں نہیں، یہ سب رسومات وہ جو پیغمبر پروفٹ جگت گرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں، کرنے کو کہا نہیں اور کسی کو کرتے ہوئے دیکھا نہیں، اگر دیکھتے تو ڈانٹتے تھے، دیکھا نہیں، کیا نہیں، کرنے کا حکم دیا نہیں، پھر بھی آج اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کا اور ان کو ماننے کا دعویٰ کرنے والی یہ قوم، یہ وہ سب کچھ رسومات انجام دیتی ہے جو بازو والے مقدس اس گھر اور اس مندر کی اور اس گردوارے کی اور یہاں جو بتوں کی پوجا کرنے والی قوم جو رسومات کو پروموٹ کرتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والی قوم بھی انہی رسومات کو ایکسپٹ کرتی ہے اور اسے پروموٹ کرتی ہے۔ میں کہا شروع میں ان سے ذرا زیادت کرتے ہیں رسم و رواج، ان سے ہر مسلمان ہر چیز میں سب سے اعلیٰ ہے، تو اس لیے مسلمان سوچ لیے رسوم و رواج میں کل دنیا کے اندر رسوم و رواج میں اعلیٰ نمبر 1 پوزیشن پر اگر کسی کو اوارڈ دیا جائے تو ہندوؤں کو دیا جائے گا۔ اتنے رسم و رواج، کل یہ عید، آج یہ عید، سماع عید، جو ہر دن کا عید، حدیث پیغمبر فرماتے ہیں مسلمان کی دنیا کو ایک قید خانے کی طرح کہاں سے یہ چل جاتا ہے، دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر،
دنیا تو مسلمان کے لیے خیر خانے کی طرح ہے، اپنی منمانی ہے کر نہیں سکتا، منشاہی نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے جنت ہے، وہ اس لیے وہ جنت سمجھتا ہے، اس کر رہا ہے، مزے کر رہا ہے، اسے کرنے کا مزے، یہ اس کے جنت ہے۔ ہمارے کا جنت نہیں ہے، جنت پانے کا یہاں ہم کو پیپر دیا گیا ہے، ایگزام آنے بیٹھے ہیں ہم، یہ دنیا ایگزام آنے مسلمانوں کے لیے، اب لکھو ایگزام، لکھو توحید کا پرچہ، جواب لکھو، اللہ یہ کی ہے وہ اسی کی بات کرتا ہوں، لکھو محرم میں رسول بند نہیں کروں گا، شادیوں کا بیان نہیں کروں گا، سفر میں نہیں، سفر کے تیزی کے اس رسم کو آواز ایسے میں پروموٹ نہیں کروں گا، اسے حوصلہ میں اور بڑھاوا نہیں دوں گا، تمام تر چیزیں رمضان کے روزے رکھوں گا، اور دیگر تمام تر جتنی چیزیں جائز ہیں کرنے کے انجام دینے کا شروع کر دیں، اور جو چیزیں ناجائز اور حرام ہے وہ چھوڑنے کا تہیہ کر لیں، دن کے اندر ارادہ کر لیں، یہی دین ہے۔ اب جو قوم ہر چیز کو ہر دن کو عید سمجھتی ہے، ان کی جنت ہے، وہ ہر دن کو عید سمجھتی ہے، سمجھے کوئی بات نہیں ہے، ان کے لیے جنت ہے، مزے من مستی حاصل کرنا سنو، ان کے لیے چھوڑ دو، ان کی بات شفا کھلا ہم سے نہیں ہے، شفا مجھے آپ سے ہے، میری اپنی قوم سے شفا ہے، وہ روز عید منا رہی، ہماری قوم کیا کم ہے ان سے، اگر وہ دیپاولی اور کرسمس اور کل جو عید گزری ہے سانپوں کو دودھ ڈالنے کی وہ کرتی ہے، چھوڑو جانے دو، لیکن ہماری قوم کوئی کم نہیں ہے، ان سے ایک حصہ نہیں، ایک ہاتھ نہیں، ایک پورا 5 فٹ ان سے بڑی ہوئی ہے، ایک ہاتھ نہیں، ایک پالش نہیں، ان سے 5 حصے 1 فٹ بڑی ہوئی ہے، چھوڑ دیتا ہوں چیزوں کو، جو جائز ہے اسے کرو، جو ناجائز چھوڑ دو اسے، اگرچہ دل اسے چھوڑنے پر تکلیف محسوس کر رہا ہو تب بھی چھوڑنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر حرام جانور کا گوشت یا حرام جانور کسی جگہ پر پڑ گیا ہے، اگر کوئی بندہ معلوم ہے پہلے سے، پھر بھی اگر کوئی بندہ آ کر پوچھے، آپ سے پوچھے یا ہم سے پوچھے، ایک جگہ ہمارے کھیت میں جانور مر گیا، پولیس صاحب کیا کریں، اسے فرائی نہیں سکتا، پکوڑا کر دو، بنگلور سے حیدرآباد سے چکن پکوڑے کا اچھا ملتا کرتے وہاں آڈر، وہاں سے نہ تو میں دال کو بنا دو کھاتا پکوڑے، کیا بولے گا اسے، وہ جانور حرام ہے، نجس العین ہے، اسے سالہ بھی کھا سکتے نہیں، اسے کوشش بھی نہیں کرنا اس کا، ابھی نہ کرنا بول رہا تو اسے کیا بولیں گے ہم، تو وہی بات ہے ہمارے لیے، تو وہی بات ہے، وہ لوگ کرتے تو کرنے دو صاحب، کیا ہے ان کے لیے جنت ہے، کر لیتے سب کچھ، بس یہاں سے سو، اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں یہاں نبی اللہ رسول جو بولے اسے کرنا ہے، ہمیں بھی ان کے جیسا کرتے ہو، تو ہمارے لیے یہ ہمارے لیے جنت ہو جائے گی۔ اگر مسلمان دنیا کو جنت سمجھ جائے گی تو پھر ان کے لیے جنت میں بھی وہاں پڑھنے کے بعد ان کو موقع اور میل عائش کا نہیں ملے گا، یہاں چھوڑ دیں عائش آرام کو، وہی بول رہا تھا، اگر کوئی بندہ، میں بول رہا ہوں آ کر پوچھ رہا بندہ اسے پکوڑا کر کے کھا سکتے کیا، حرام نجس العین جانور آ کر پوچھ رہا پکوڑا کر کے کھا سکتے کیا، کھیت میں سے جانور مر گیا ہے حرام جانور، بھائی پکوڑا نہیں کھانا، بھی سالنا بھی نہیں کھانا، پکوڑا بھی نہیں کھانا، اس کا سب نہیں لینا، نہیں کرنا، سب حرام ہے، نہیں میں سالن نہیں کھاتا، پکوڑا کھاتا ہوں نہیں، تیل میں سٹ کا تلے کو کھاتا ہوں، پیاز نہیں مجھ سے کھاتا ہوں، کیا بولی اسے، وہی ہے تمام تر کافروں کے، مشرکوں کے، ان کے دھرموں کے رسوم و رواج کو آج یہ قوم جس دھرم کے اندر یہ دلچسپ نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزہ رکھنے کے بارے میں بھی یہودیوں سے مخالفت کرنے کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دی ہے، سب پڑھایا ہے، روزہ رکھنے کے اندر یہودیوں سے آپ اور ان کے خلاف جو حکم دیا، انہوں نے روزہ یہ رکھتے تو 2 روزہ رکھو، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں سبق کہاں تک دیا، نماز پڑھنے کے بارے میں، نماز پڑھنے کے بارے میں، صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے نماز نہ پڑھو، اس لیے کہ اس وقت میں یہ قوم سورج کی پوجا کرتی ہے، اگر تم بھی اس وقت میں جب سے تم عبادت کرتے ہو سورج کی نہیں اللہ کی عبادت کرتے ہو، لیکن اگر تم سورج نکلتے وقت عبادت کرو گے، دنیا کی جو قومیں سورج کی پوجا کرتی ہیں وہ یہی سمجھے گی کہ یہ مسلمان قوم بھی سورج کی پوجا کر رہی ہے ہماری طرف، ان سے مشابہت نہ ہو، ان سے میل نہ کھاتا ہو ہمارا عمل، اس لیے اللہ کے نبی نے، پیغمبر نے، اسلام نے کیا کہا، جب سورج نکل رہا ہو نماز نہ پڑھو، گرچہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا بتا، مسجد میں پڑھ رہا ہے، نیت بھی اللہ کی خاطر ہے، اخلاص کی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی پڑھنے کا حکم نہیں ہے جب سورج نکل رہا ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے مشابہت ہو جائے گی، یا قوم اور جو سورج کی پوجا کرتی ہے، اب اس وقت وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، اس وقت میری مانی والی قوم بھی اگر پوجا کر نماز پڑھ لے گی تو بھائی اس پوجا کرنے والی قوم سے مشابہت ہو جائے گی، ان کا یہ عمل نماز پڑھنا گرچہ اچھا ہے لیکن اس قوم کے عمل سے، پوجا اور پرستش سے میل کھا لے گا، اس لیے اللہ نے کیا کر دیا، پیغمبر نے کیا فرما دیا، جب سورج نکل رہا ہو نماز نہ پڑھو،
حرام ہے. اب نماز چھوڑنا حرام مطلب کیا؟ پڑھنا. اس وقت میں رسول نکل رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا حرام. لوگ کا سمجھ آ گیا؟ اب چھوڑنا حرام جب پڑھنا حرام. اب پڑھنا ہے فرض واجب ضروری کمپلسری، اس وقت میں نہیں پڑھنا وہ ضروری. دین کا تو یہ ہمیں جو بول رہی وہ دین نہیں، اللہ رسول جو بولے وہ دین ہے. اب جو کون سا مہینہ ہے ایسا بتاؤ، کون سا مہینہ ایسا ہے؟ بات یہاں سے چلی گئی. کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں ہماری مسلمان قوم رس کو عبادہ کرتی ہو؟ آپ کون سا مہینہ بولتے بولو، مجھے کچھ مسلمان یاد ہوں گے. ماحول معاشرے جا کر آپ معائنہ کریں، مشاہدہ کریں، جا کر آپ گھر میں پوچھیں، بڑی بڑی بوڑھی عورتوں سے جا کر پوچھیں اس مہینے کو کیا بولتے ماں ذرا بولو، اس مہینے کا پس منظر کیا ہے ذرا بولو، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ذرا بولو، تمہارے زمانے میں کیا کرتے تھے ذرا بولو. تو کوئی ہسٹری آپ کو، وہ ہسٹری جو ایک دن کے لوگ کتاب میں کسی نہیں پڑھے ہوں گے وہ بول دیں گے. اب پڑھو بول رہے سو مانتی ہے قوم، وہ لوگ کچھ بھی نہیں پڑھے پھر بھی ہماری قوم کو مان لیتی. تو کون سا ایسا مہینہ جس مہینے کے اندر ہماری قوم اس کو ایمان عطا نہ دیتی ہوگا؟ بھائی رمضان کے اندر بتا دیا، پہلا روزہ رکھ دیا، پہلی مرتبہ اچھا روزہ رکھا، پسند کرتے اسے دل بناتے. اور کون سا مہینہ آپ بولتے بولو میں اس کے بارے میں جواب دوں گا. جتنی باتیں معلوم ہے وہ بتا سکتے ہیں، اور جو باتیں معلوم نہیں ہو گھر کی بوڑھے سے جا کر پوچھو. آج اسلام دین قرآن بدنام ہے مسلمانوں سے، کسی اور سے نہیں، اسرائیل سے نہیں. آج اسلام کو قرآن کو نقصان جو پہنچا وہ ابو جہل سے نہیں اتنا نقصان پہنچا، ابو جہل سے اتنا نقصان نہیں پہنچا، عمر بن خطاب سے اتنا نقصان نہیں پہنچا. اسرائیل سے جان کا نقصان پہنچ رہا ہے فلسطین کے اندر، لیکن ایمان کے اندر نقصان نہیں پہنچا رہا ہے. اسرائیل جانوں کو شہید کر رہا ہے، ہمارے مسلمان شہادت کا جان نوش کرنے جا رہے ہیں، لیکن وہ ایمان کے اندر کوئی کمی بیشی کی بات نہیں کر رہا ہے. آج اسلام کو نقصان اور خدشہ اور خطرہ ابو جہل سے نہیں، عمر بن خطاب سے نہیں، اور آج کے زمانے کے حساب سے نہ دیکھیں گے کسی بھی دنیا کی پارٹی کیوں نہ ہو، ہمارے ملک کی دشمن پارٹیاں کیوں نہ ہو، اسلام دشمن پارٹیاں کیوں نہ ہو، انسانیت دشمن پارٹیاں کیوں نہ ہو، یا پھر اگر پوری دنیا کی عالم کی بات کر لیں گے، امریکہ سے آج اسلام کو نقصان نہیں ہے، جرمن سے اتنا نقصان نہیں ہے، چائنا سے اتنا نقصان نہیں ہے، اٹلی سے اتنا نقصان نہیں ہے. آج اسلام بدنام ہے مسلمانوں سے، آج اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے مسلمانوں سے. بات ایسے ہی میں چھوڑ رہا ہوں، دلائل سے بات ثابت کر کے رہوں گا. کون سا مہینہ ہے، کون سا رسم ہے ایسا جو ہماری قوم کرتی نہ ہو، اور ہر رسم اور ہر مہینے کی کام اور رسم و رواج کے اندر طریقے بھی وہ جو ہمارے اپنے نہیں سب بازو والوں کے، اور لوگ ہماری یہ طریقہ اور یہ بات پر عمل کرنے نہیں آتے. ہمارے وہ لوگ اتنے غیرت مند ہیں، ان کی غیرت کو کچھ حساب سے اکثر کر سکتے، ان کے پاس اتنی غیرت ہے کہ وہ لوگ ہمارے کسی بھی رسموں کو یا کسی بھی کام کو، کسی بھی ہماری اسلام کے کسی بھی تعلیم کو ایکسپٹ نہیں کرتے، فالو نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے. لیکن ہم اتنے بے غیرت، بے ضمیر اور بے حیا اور بے شرم ہیں کہ وہ ہمارے کو بولتے نہیں تم یہ کرو ہمارا رسم ہے بول کر. انہوں بولنے سے پہلے ہی ہمارے دل دماغ کے اندر، ہماری زندگی کے اندر رسم و رواج کو ہماری زندگی کے اندر آ گئی. اب نکال گے اسے، اب نکالنے کے لیے کتنی باتیں بولنا، کتنا بھگانا چڑھانا، وہ یہ بولنا، اب سب بول کے ہمارے اوپر کے اوپر سے پھانسی پڑ جاتی. تم عجیب بات ہے، اس قوم کے سامنے توحید پر بولنے کا ہو رہا ہے، اس قوم کے سامنے شرک کی مذمت پر بولنے کا ہو رہا ہے. کیا عجیب قوم ہے، کیا عجیب قوم ہے، جس پیغمبر پر وحی آنے کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا بیان، پہلا خطاب، پہلی تقریر جو مسجد میں کی تھی، اس خطاب اور اس بیان کا موضوع توحید تھا. لوگوں کو ایک مثال دے کر سمجھایا، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا کریں گے، تب پورا سلاسل میں نتیجہ کیا ہے اس بیان کا، اس واقعے اور مثال نتیجہ کیا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھ لو، یہ نتیجہ تھا. تو اس امت کے اندر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بعد جو پہلا بیان لوگوں میں کیا، اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے پہاڑ پر کر کے، وہ بیان توحید پر مشتمل تھا. جس قوم کے پیغمبر کا پہلا بیان توحید پر تھا، آج اسی پیغمبر کو ماننے والی قوم کو توحید کا سبق پڑھاتے ہوئے دلوں کو آ جاتا ہے. اور یہ وہ قوم ہے جس کے پیغمبر نے اپنا پہلا بیان توحید پر کیا. یہ وہ قوم ہے جو توحید پر بیان سننا چاہتی ہے. توحید پر بیان سنتے ہوئے
توحید پر بیان سنتے ہوئے اس قوم کو بڑا چڑ آتا ہے، دماغ دل بڑا خراب ہو جاتا ہے. جیسا ٹی وی کے اندر فلم پڑ گیا، اچھے ہیرو کا کھیل پڑ گیا، اگر فلم دیکھتے دیکھتے سیریل دیکھتے دیکھتے اگر ایڈورٹائز آ جائے گا، چھٹی آ جائے گی ایڈورٹائز، ایسا ویسا ہوتے نہیں. ویسا آج جس قوم کے پیغمبر پر وحی نازل ہوئی، وحی کے بعد پہلا بیان توحید پر تھا، آج اس قوم کے سامنے جب توحید پر بیان ہوتا ہے، آج اسی پیغمبر کے ماننے والی قوم توحید کو سنتی ہوئی جیسا ٹی وی کے اندر جب نیوز اور چھٹی آتی ہے، ایڈورٹائز آتا ہے، وہ محسوس کرتی ہے. بالکل اسی طریقے سے توحید پر بیان ہوتے ہوئے وہ محسوس کرتی ہے. وہ اب اس قوم کو کس کا سبق پڑھائیں؟ توحید ہی نہیں ہے. توحید میں زیرو آئے تو پھر کیا عمل کریں گے، کیا بیان کریں، کیا کس موضوع پر بیان کریں؟ توحید ہی نہیں ہے تو پھر دوسرے عمل کیا ہوئے؟ توحید ہی نہیں ہے، توحید میں زیرو ہے، دوسرے تمام اعمال میں ہیرو ہے، پھر کیا کریں عمل کو لے کر؟ پہلے توحید ہونا ہے، توحید پہلے ہے، پوزیشن اور بنیاد بیسکلی یہی ہے. اگر یہی نہیں ہے تو پھر سب بیکار ہے. اب کیسا بیان کرنا ہے قوم کے اندر توحید پر بیان کیسا کرنا ہے؟ حلال اور بعض جگہوں کا قصہ اور بعض جگہوں کا حالت اور ویسا پوزیشن اور ویسا ماحول ہوگا جہاں کے علماء سود پر بیان کر دیتے ہیں تو مسجد کے کمیٹی اور ممبران ان کو نکال دیتے ہیں. ایسا بھی کچھ جگہوں پر دیکھنے کو ملا. لیکن ہماری قوم ایسی ہے کہ سب کے سامنے کر کے رہا ہوں، ایک گاؤں اور ایک شہر کو نہیں، ہمارے مسلمان جہاں جہاں شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، شرک کو پروموٹ کرتے ہیں اور شرک کو بڑھاوا دیتے ہیں، تمام لوگوں کے تمام لوگوں کو اور پوری دنیا کو سامنے رکھ کر بول رہا ہوں کہ آج یہ قوم ہو جس کے سامنے سود پر نہیں، رشوت پر نہیں، وڈی پر، کمیشن پر نہیں، پراپرٹی نہ دینے پر نہیں، توحید پر بیان کرتے ہیں تو قوم بیزار ہو جاتی ہے. کبھی بولتے کیا، کبھی کیا، کبھی پیغمبر قرآن میں کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں علم کا سورہ، علم کے سورے تو شروع کیا تو توحید کا پیغام ہے، حاصل کا پیغام ہے. وہ پڑھتے ہوئے غور نہیں ہوتا ہے، غور نہیں ہونا ہے. اگر غور ہو جائے گا ایمان چل جائے گا. پھر اگر کسی بندے کو قرآن پڑھتے سنتے ہوئے غور محسوس ہوتا ہے، اگر کسی بندے کو قرآن پڑھتے سنتے ہوئے اگر غور محسوس ہوتا ہے، ایمان خطرے میں ہے. پھر ایمان خطرے میں ہے. پھر کتنی چیزیں ہیں، انسان کتنی چیزیں ہیں ان کو رکھتا ہے، دیکھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، غور محسوس نہیں کرتا. اللہ کے کلام، وہ کلام جس کلام کو صرف سن کر کئی غیر مسلم لوگوں نے سب قبول کیا. تاریخ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ارادہ تاریخ بولنے کا، کیونکہ اگست کا ہونے چل رہا ہے. اگلا جمعہ آنے سے پہلے ہی 15 اگست کا پرچم لہرایا جائے گا اور اس موضوع پر جگہ بجگہ جلسوں میں، اسکولوں میں، کالج میں بات جھوٹی سچی تاریخ بناوٹی ہمارے بزرگوں اور بادشاہوں کو بدنام کر کے پیش کی جائے گی. سچی تاریخ ہماری اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے، ہماری اس قوم کو بیدار کرنے کے لیے، ان کی جانوں میں اور ان کے جسموں میں روح اور پاور پیدا کرنے کے لیے اپنے بزرگ اور اپنے پہلے کے ہیروز کی تاریخ کو دہرانا پڑے گا. ان کی تاریخ جب سنے گی، ہماری قوم جب سنے گی، آج کے ہمارے 2024 کے نوجوان اور آج سے 200 سال پہلے کے ہمارے بزرگوں کی ہمت کیا تھی، جوانمردی کیا تھی. 1600 کے بعد میں انگریز آنے کے بعد ہمارے بزرگوں نے انگریز کو بھگانے کے لیے کیا کیا پلان کیا، کیسا مقابلہ کیا، ان کی دلیری ہمت کیا تھی اور ان کی جوانمردی کیا تھی. جب تک ہماری قوم کے سامنے اپنے ہیروز کی جوانمردی نہیں آئے گی، یہ فلم کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. جب ہمارے نوجوانوں کے اور ہمارے ماحول اور معاشرے کے سامنے اپنے بزرگوں کی ہیروز کی تاریخ جب سامنے آ جائے گی، یہ ان کو آزما کے ہمارے بزرگوں کی زندگیوں کو آج سے اور سلام کرنے کھڑے ہو جائیں گے. تم کو کسی اے مسلمانوں اور اے نوجوانوں، تم کو دنیا کی کسی فلم اسٹاروں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے پاس ایسے ہیروز کی تاریخ ہے. ان ہیروز کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمارے کلیجے اور ہمارے سینے منہ ہو جاتے ہیں. کلیجے کو پسند نہیں کرتا ہے. ایسے دیر تھے کیا، ایسے جوانمرد تھے، ڈٹ کر ایسا مقابلہ کیا، ڈٹ کر مقابلہ ایسا کیا. انہوں نے باطل کو کبھی قبول نہیں کیا. ایسی دلیری، ایسی ہمت، ایسی جوانمردی، حق کے لیے اتنا لڑنا جذبہ، ایسا باطل کی بادشاہ کو ٹھوکر مارنے کا اتنا جذبہ، انگریز کی غلامی کو ٹھکرانے کا اتنا جذبہ، اس کے ساتھ برسر پیکار اور جذبے کو گرم کرتے ہوئے اپنے جذبات کو جوان رکھ کر اس سے مقابلہ کرنے کی ایسی جوانمردی.
جب تک ہم اپنی بزرگوں کی تاریخ سے واقف نہیں ہوں گے تب تک ہماری یہ قوم نوجوان نسل ہیروز کے پیچھے بھاگتی رہے گی. جب ان کی تاریخ منبر اور رسول سے جب بیان کی جائے گی یہ قوم ان کو ریجیکٹ کر کے ان کو ایکسپٹ کرے گی اور ان کے اندر بھی حوصلہ ہمت پیدا ہو جائے گا کہ باطل سے مقابلہ ایسا کرنا ہے, حکمت ایسا کرنا ہے. حکمت یہ ہوتی ہے جھوٹ بھی نہیں بولنا اور بات کرنا حکمت بھی ہونا. دشمن سامنے ہے, حکمت بھی بولنا, حکمت سے کام لینا, حکمت کو استعمال کرو, جھوٹ نہ بولو. کیسے معلوم ہوگا؟ بزرگوں کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا, قاسم نانوتوی کو پڑھنا پڑے گا. جذبہ وہ جو صحابہ کا تھا وہ جذبہ اس مجاہد میں, قاسم نانوتوی کے جذبے میں نظر آئے گا آپ کو. جو جذبہ اور جو ڈلیوری صحابہ میں تھی وہ جوامردی اور ڈلیوری اس نوجوان میں, اس انسان اور عالم دین اور اس مجاہد میں وہ جذبہ, اور مسلمانوں کو جذبہ بیان کر کے ان کو سمجھانے کا, ان کی جذبات کے اندر روح پھونکنے کا وہ بھی انداز, ان کو ہمت جانے کا. ہمیں تاریخ بیان کرتے اپنے بزرگوں کی سننا چاہیے. حضرت قاسم نانوتوی کی تاریخ بیان کرتے تھے, لوگوں کو ہمت کا سبق پڑھاتے تھے اپنے صحابہ کی. بولنے کا وقت نہیں, آگے جو بیان کر دیں گے انشاءاللہ. کسی خاص شخصیت پر یا تاریخ ہند پر نوٹ کر کے بیان کرنے کا ارادہ ہے, بیان کریں گے. لیکن آج کی بات یاد رکھو, کسی بھی مہینے کو ہم چھوڑے نہیں. ہر مہینے کو کسی نہ کسی رسم کے پالے کر دیے اسے. کون سا مہینہ ہمارے پاس عبادت کرنی ہے, چلو بھائی یہ مہینے میں رسم بات کر لیے, اب تو آج بات کر لیں گے, ایسا کون سا مہینہ ہے ہمارے پاس؟ چلو یہ مہینے میں تو رسم چھوڑ کے اللہ کی بات قرآن پڑھ لیں گے, اعتکاف کر لیں گے, قربانی دے لیں گے, کچھ نہ کچھ کر لیں گے, اللہ بات کر لیں گے. کون سا مہینہ بچا ہوا نہیں ہے, رمضان میں بچا ہوا نہیں ہے. آپ کون سا مہینہ بولتے بولو, اس مہینے کا ہماری قوم رسول بات اتنا ہے, بتا دوں میں آپ کو اتنا ہے ہمارے قوم رسول بات کے اندر. چھوڑ دو رسول بات, یہ اصل میں ہی نا رسول بات آنے کی ایک وجہ تو یہ ہم کو اپنے گھر سے واقف کرنی ہے. دوسری وجہ غیر مسلموں کے ساتھ رہنا, سہنا, اٹھنا, بیٹھنا, ان کی دعوتوں میں جانا, آنا, کھانا, یہ سب دوسرا وجہ. یہ تیسری وجہ فلموں کو دیکھنا. چوتھی وجہ اپنے اہل حق اور اپنے بزرگوں کو اور اپنے علماء کو نہ سننا. اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جو میرے ذہن میں آئے, سمجھ میں آنے میں رجوعات کو بیان کر رہا ہوں. اس لیے اپنی اپنے اہل حق کو سنیں اور جمعے کے موقع پر جلد آ جائے, کیا بیان ہوتا ہے, کس پر ہوتا ہے, کیا بولتے ہیں, اس مہینے میں کیا کرتے ہماری قوم, کیا کرنا ہے, سب سمجھیں گے تو سب آئے گا. تو آج اس مہینے کے اندر کیا ہوتا ہے, بات تو ایسے مہینے کو منوج سمجھ کو اسے شادیاں نہیں کرے, کچھ بھی نہیں کرے, چھوڑ دے لو گیا. اب یہ مہینہ تو بھی منوج سمجھتی والی قوم, کیا ویسے منوج سمجھتی, ایک بات سمجھے بس, کئی کو سمجھتی سفر کو منوج معلوم, سمجھے اسے سمجھے, گیسا پر بتا دیا تھا بول کر لکھ کر, اب بھی بول اور سمجھو جلدی سے. کیا وجہ ہے اس کی, سفر کے مہینے کو ہمارے قوم منوج سمجھتی ہے. وجہ کیا بولے, اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت مرض الوفات, جس بیماری کی وجہ سے نبی کو وفات اور وصال ہوا نبی کا, تو وہ بیماری اس مہینے کے اندر لگی کرتے. اور یہ مہینے کے وہ بھی 13 دن, شروع کے 13 دن کرتے. یہ شروع کے 13 دن کے اندر نبی کو بیماری آ گئی تھی, شروع کے 13 دن میں بیماری ٹھیک کرتے. اس لیے اس مہینے کو کیا بولتے ہماری ماحول کی زبان میں, 13 تیزی بولتے, معلوم. اچھا اب کئی کو ایک بات سمجھتے, ہمیں سمجھ سکتے ہیں یہاں پر, سمجھو جو لوگ اسے 13 تیزی مانتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے, بولو کیا واسطے مانتے ہیں, بولو نبی سفر کے مہینے میں 13 دن تک بیمار تھے, یہ بولتے ہیں. بات ہو گئی, اسے یاد رکھو. اب دوسری بات سمجھو, اب پھر کیا بولتے ہیں معلوم, یہ بات یاد رکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے میں 13 دن بیمار تھے. وجہ کیا, سفر کے اندر بہت ساری نحوستیں اور دلندراگیاں آسمان سے اترتی رہتی ہیں. ان دلندراگی کی وجہ سے, نحوستوں کی وجہ سے نبی بیمار ہو گئے. یہ ایسا اسے 13 تیزی بولنے والے لوگوں کا عقیدہ ہے. وجہ یہ ہے. اب 13 دن بیمار ہوئے لوگ بولتے ہیں. اب یہ چھوڑ دو یہاں کو, یاد رکھو اسے. دوسری بات سمجھو, دوسری بات کیا ہے, دن کیا بولتے معلوم, آخری 4 شعبہ, سفر کا آخری 4 شعبے کو نبی کو صحت ملی کرتے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحت پانے کے بعد غسل کرنے کو باہر ہریالی کو ڈلنے گئے, ذرا پارک میں وہاں یہاں ذرا ہریالی کو ڈلنے ہوا لینے گئے ہو کر بولتے. اب تم خود ذرا سوچو یہ بات کو, پہلی بات کیا بولو, 13 دن بیمار کے بول کر بول رہی, 13 دن بیمار کے بول تو شفا کب ہونا, صحت کب ملنا, 13 دن یا 14 دن صحت ملنا نہیں. اب پھر یہ بات غلط ہے, اب شفا کب ملنا, 13 دن بیمار کے بول تو 14 دن کی 13 دن شام کو کی صحت مل جانا تھا.
ابھی لوگ کیا بول رہی ہیں آخر چشمے کو شیطانی بول کر بولتی ہیں. اب کون سی بات صحیح ہے؟ دونوں باتیں غلط ہیں. یہ بات بھی غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے 13 دن شروع کے 13 دن بیمار تھے، یہ بات غلط ہے. اور یہ بات بھی غلط ہے آخر چشمے کو صحت پائی بول کر. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر 13 دن بیمار ہے تو 14 دن کے 13 دن شام کو اٹھ جانا تھا، کو کیا کرنا تھا، وہ کرنا تھا. اب یہاں بھی اسے کیا بولتے 13 دن بیمار تھے بولتے. اب 13 دن بیمار تھے تو پھر آخر چشمے کو صحت پاک کو غسل نہیں کرتے، باہر نہیں کرتے بول کر بولتے. کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات صحیح نہیں ہے؟ صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات آپ سمجھو، جیسا بتا دیا اب بتا رہا ہوں، سمجھو اسے. صحیح بات یہ ہے اصل میں سفر کے آخری تاریخوں میں، سفر کے اینڈنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اور بڑھ گئی. سفر کے آخر تاریخوں میں نبی کی بیماری اور بڑھ گئی. ربیع الاول میں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کی آخر میں بیماری شروع ہوئی. ربیع الاول کے کچھ ابتدائی دن یہ دو مل کر وہاں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے. یہ اصل حقیقت یہ ہے. اب کیا ہو گیا، قوم کے اندر کون منافق کون کافر کیا بولتے ہیں معلوم نہیں ہے. تمہارے نبی کو بیماری آ گئی اس مہینے کے اندر، شامل نہیں بول کر کون بولتے ہیں جھوٹی بات معلوم نہیں ہے. یہ بات بھی جھوٹی ہے اور وہ بات بھی جھوٹی ہے. آخر تشبیہ کی دونوں باتیں جھوٹ بول کر کون ماحول کے اندر بات پھیلا دی معلوم نہیں ہے. وہ بات چلتی آ رہی ہے آخر تشبیہ کو. پہلی بات تو کیا تیرا تیسی اسے ہم لوگ سمجھتے. دوسرا آخر تشبیہ کو لوگ کیا کرتے، پانی کی نہ کر نوکریوں کو کاموں کو چھٹی کر کے باہر پھرنے جاتے. یہ سب کام کرنے کے نہیں ہے شریعت سے. یہ سب کوئی کام کی سنت سے ملتا جلتا نہیں ہے. یہ سب کوئی بھی حقیقت سے تعلق ہونے والی باتیں نہیں ہے، سنت سے شریعت سے ثابت باتیں نہیں. یہ سب اپنی اپنی بنائی باتیں. حقیقت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے سفر کے آخری دنوں میں نبی کو بیماری اور بڑھ گئی ہے. اب آپ کو بتاؤ جس مہینے کے آخر میں ہمارے نبی اور بیمار ہو گئے، کیا ہمارے کو نبی بیمار ہو کر دنیا سے جاتے ہیں تو خوشی ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی. پھر ہمارے قوم کیا کر رہی ہے، کون بولتے ہیں بات معلوم نہیں ہے. وہ غلط بات کون بولتے ہیں، معاملے غلط بات پھیلتی چلی گئی. ہمارے قوم اس بات پر مجبور ہو کر وہی کر دیا. مجبوریاں اور یہ سب چیزیں نہیں ہے، یہ سب لاج کی باتیں ہیں، واقعیت نہیں ہے. اسی لیے عورت کو سب منحوس سمجھے شادیاں نہیں کر رہے، اور سفر کو منحوس سمجھ کر شادیاں نہیں کرتے، دکانوں کو نہیں کرتے، اور اس مہینے کے سفر نہیں کرتے. بہت ساری خرافات اور بہت ساری بدعات ہیں جو سفر کبھی نہیں کرتے ہماری قوم انجام دیتی آتی ہے. حقیقت کیا ہے، خلاصہ کیا ہے؟ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اب جو چل رہا سفر اب یہ بھی منحوس نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. 13 تیزی میں بچے کو گھر کو اڑا لو سانس کے گھر سے، کوئی نہیں. حقیقت نہیں ہے، کوئی ایسی کوئی حقیقت نہیں. اپنے اپنے جگہ پر رہنے دو، کام کرتے رہو، کام کو جاتے رہو، آرام سے رہو. کوئی بات منحوس والی 13 تیزی والی ایسی ویسی بات کوئی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، سفر منحوس نہیں ہے، 13 تیزی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آخر اشرے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم جو سمجھتے بولتے آ رہے ہیں بدعت بن گئی، بس بن گیا، اس کا کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. اللہ آسمان میں فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اگر تمہیں اس اسلام سمجھ کو عمل کرتے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. قیامت کے دن نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ تمام کو اس مہینے کے اندر کیا کرنا ہے، سب کچھ کرو. وہ سب کام جو حلال ہے کرتے جاؤ، وہ سب کام جو حرام ہے بچتے جاؤ. یہی دین ہے. اللہ تعالیٰ تمام کو تمام حلال اور جائز کاموں کو کرنے کو فرماتا میں، تمام ناجائز اور حرام کاموں سے بچنے کو فرماتا میں. اللہ تعالیٰ تمام کو دین پر چلنا آسان فرمائے.